السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ ہاؤ آر یو آل آف؟ اور آج ہماری سیکنڈ کلاس ہے۔ جیسے کہ ماشاءاللہ ہماری فرسٹ کلاس جو ہے وہ بہت ماشاءاللہ اچھی رہی ہے۔ آپ نے بہت پیاری پیاری اپنی ڈرائنگ بنا کر بھیجی ہیں، اور آپ سب کو پتہ چل گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہر چیز بنائی ہے۔ جیسے کہ ہماری پہلی کلاس تھی کہ ہم نے پڑھا تھا کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا یہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے پہلے، جب ہم چھوٹے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیارے پیارے ماں باپ دیے، کہ جب آپ کو، جیسے آپ چھوٹے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ دیے ہیں کیونکہ وہ آپ کی کیئر کریں، آپ کو کھانا بنا کے دیں، آپ کو کپڑے دھو کر دیں، آپ کو واش روم وغیرہ کروائیں، آپ کو نہلائیں، آپ کو جو رات کو آپ کو تنگ کریں تو پھر وہ آپ کے ساتھ جاگتے ہیں، آپ کو اسکول بھیجتے ہیں، اور اسی طرح آپ اگر بیمار ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کا خیال رکھتے ہیں، آپ کو دوائی دیتے ہیں، آپ کو دباتے ہیں، آپ کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا بچوں، ماما اور بابا آپ کا کتنا زیادہ خیال رکھتے ہیں، جو بات آپ کہتے ہیں پھر وہ آپ کی مانتے ہیں۔ اچھا، ہمارے بیٹے کی طبیعت خراب ہے، ہماری بیٹی کی طبیعت خراب ہے، اور وہ آپ کا اتنا زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ یہ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے پیار کرتے تھے، تو اللہ نے کہا آپ چھوٹے ہو، آپ تو اپنا کوئی کام نہیں کر سکتے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے پیارے پیارے ماما اور بابا دے دیے ہمیں۔ تو سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے، یہ زمین، آسمان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیارے پیارے کپڑے دیے، پیارا پیارا کھانا دیا ہے، سب کچھ جو ہم چاہتے ہیں ہم نے وہ کھانا ہوتا ہے۔ ماما ہماری اتنی زیادہ بات مانتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ماما کے دل میں ہمارے لیے محبت ڈال دی ہوتی ہے۔ ماما آپ کا اتنا زیادہ خیال رکھتی ہیں، آپ جو کہتے ہو کہ آج یہ کھانا بننا ہے، ہمیں نہیں پسند، تو ماما آپ کو دوسرا بنا دیتی ہیں کہ کہیں میرا بیٹا یا میری بیٹی بھوکی نہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہمیں اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماما اور بابا دیے۔ سب کچھ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنے پیارے ہیں، اتنے زیادہ، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے زیادہ پیارا بنایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی شکر ادا کرنا ہے کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ انسان سب سے اشرف المخلوقات ہوتی ہے۔ کہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کوئی چھپکلی بنا دیتا، کوئی کیڑا بنا دیتا، کوئی چونٹی بنا دیتا، تو پھر کیا ہوتا؟ وہ چھپکلی، اور چھپکلی کو دیکھو، اب جوتا مارتے ہیں نا، سارے سارے جوتا مار کے ہمیں بھگا دیتے۔ کوئی اگر ہم کیڑا ہوتا یا کوئی چونٹی ہوتی تو وہ پاؤں کے نیچے آ جاتی تو ہم ایسے مر جاتے۔ کوئی ہم درخت ہوتے، کوئی ہمارے اوپر چڑھ جاتا، کوئی ہمیں کاٹ دیتا، کوئی پھول اگر ہم بن جاتے تو ہمیں کوئی پھول کو توڑ دیتا۔ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماما اور بابا دیے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، ہمیں اتنا پیارا انسان بنایا۔ ہماری آنکھیں دی ہیں، ناک دی ہے، کان دیے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے سنتے ہیں، ہاتھوں سے ہمیں کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی پیاری پیاری نعمتیں عطا کی ہیں۔ اب اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ ہم سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھو جیسے اگر ہم ماما بابا سے ناراض ہو جاتے ہیں، کمرے میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر بعد ماما آتی ہیں، کہتی ہیں کھانا کھا لو، کہ وہ اللہ تعالیٰ ماما کے دل میں محبت ڈال دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جاؤ اپنے بیٹے کو دیکھو، وہ بھوکا ہے، تو ماما آ کے فوراً ہمیں دیکھ لیتی ہیں۔ اور اسی طرح جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیتے ہیں۔ آپ جب بیمار ہوتے ہو تو آپ دعا کرتے ہو، اللہ تعالیٰ مجھے ٹھیک کر دو، میں ٹھیک ہو جاؤں۔ ہم جب جاگتے ہیں تو بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جگایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ نئی زندگی دی۔ ایسے جب ہم رات کو سو جاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری ساری روحیں چلی جاتی ہیں، جن کا وقت پورا ہو جاتا ہے، جن کی زندگی کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے، تو اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگ سوتے ہی رہ جاتے ہیں، تو جن کی زندگی کا ٹائم ابھی پورا نہیں ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چلیں، دوبارہ روح کو بھیج دیتے ہیں کہ جی جاؤ اس کے پاس چلے جاؤ، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جگا دیتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت زیادہ سب کچھ بنایا ہے۔ سب سے زیادہ پیار جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہیے۔ کیوں؟ جب آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہیں تو آپ کہتے ہو ماما سے، بابا سے۔ تو ہمیں ماما اور بابا سے بھی پہلے کہنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے پیار کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ سے ہم پیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماما بابا بھی تو اللہ ہی نے دیے نا، تو ہمیں سب سے زیادہ پیار اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنا بیسٹ فرینڈ بنا لینا چاہیے۔ اب ایسا ہوتا تھا جب میں چھوٹی ہوتی تھی نا، تو اگر ہم سو جاتے، مجھے کوئی تنگ کرتا، کوئی میری فرینڈ سے لڑائی ہو جاتی، تو میں ساری باتیں اللہ تعالیٰ کو بتاتی تھی
اور اللہ تعالیٰ کی بیسٹ فرینڈ بن جاتے ہیں۔ اور جیسے اب آپ رات کو سو رہے ہوتے، نماز پڑھ کے آپ اللہ تعالیٰ سے بات کر سکتے ہو۔ جو دعا کرتے ہیں نا تو اس میں اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ اگر دعا بھی نہیں کرے تو آپ ایسے آج ہمیں ماما نے ڈانٹ دیا، یا اللہ تعالیٰ آج ہمیں ایسے ہوا، یا اللہ ایسے ہوا، ہمیں ہماری ٹیچر نے ڈانٹا، یعنی آپ ساری باتیں رات کو اللہ تعالیٰ سے کر سکتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے کیا ہو جائیں گی؟ دوستی ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کا جب ہم کوئی بیسٹ فرینڈ بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ اب جب کوئی بیسٹ فرینڈ کو کوئی تنگ کرے تو بس پھر اس کی خیر نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو خوب خبر لے لیں گے کہ ہمارے بیسٹ فرینڈ کو تنگ کیا۔ اور اسی طرح الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیند دی ہے، نیند بھی اتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم نہ سوئیں تو کیا ہوگا؟ سر میں درد ہو جائے گا۔ اور اکثر بچے جیسے جن کو نیند نہیں آتی تو وہ کیا کرتے ہیں؟ روتے رہتے ہیں سارا دن۔ اور اسی طرح آج جب آپ کو غصہ آ جائے تو بھی آپ کو چاہیے کہ آپ سو جاؤ۔ اگر غصے میں جاگتے رہو گے تو آپ بدتمیزی کرنے لگ جاؤ گے۔ جب آپ سو کر اٹھو گے تو آپ کی ساری ٹینشن دور ہو جائے گی۔ اسی طرح جب ہمارا کچھ کھانے کو دل کرتا ہے تو الحمدللہ ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کچھ کھانے کو دیا۔ اور اگر کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان کو کچھ کھانے لگتا ہے، وہ نیچے گر جاتا ہے، آپ کو بہت پسند ہوتا ہے لیکن گر جاتا ہے، پھر آپ کیا کرتے ہو؟ رونے لگ جاتے ہو۔ تو رونا نہیں ہوتا، تو ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی جرمز ہو، جیسے کوئی آئس کریم ہے، آئس کریم آپ کھانے لگے وہ نیچے گر گئی اور آپ رونے لگ جاؤ تو میری آئس کریم نیچے گر گئی۔ ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی جرمز ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کھاتے اور آپ کا گلا خراب ہو جاتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اچھا سوچا ہوگا۔ اور آپ نے جو کچھ بھی مانگنا ہوتا ہے نا وہ آپ نے اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسے دے دیں، اللہ تعالیٰ مجھے دے۔ جیسے آپ مما سے مانگتے ہو نا، اسی طرح آپ نے اللہ تعالیٰ سے بھی مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ سے بھی آپ نے دعا کرنی ہے۔ اور بچوں آپ کو پتہ ہے ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین ہے اسلام۔ اور آج ہم پڑھیں گے کہ اسلام کے کتنے ارکان ہیں، اسلام کی بنیاد کیا ہے۔ پیارے بچوں، اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں۔ کتنے؟ 5۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں۔ ارکان اسلام میں سب سے نمبر 1 توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اب سب سے پہلے ہم پڑھیں گے اسلام کا پہلا رکن ہے توحید۔ توحید کا مفہوم معنی ہے اللہ کو ایک ماننا، اللہ ایک ہے اور ہر چیز پر اللہ ہی کی حکومت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کو ایک ماننا اور ایک جاننا کہ اللہ ایک ہے، یہی ہمارا سب سے پہلا رکن ہے۔ اور اسلام کا دوسرا بنیادی رکن ہے نماز۔ یہ مسلمانوں پر دن میں 5 مرتبہ فرض کی گئی ہے۔ روزہ اور اس کے بعد جیسے کہ 5 نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ اسلام کا تیسرا رکن ہے روزہ۔ رمضان کریم سال میں 1 مرتبہ آتا ہے، تو ہمارے اوپر 1 ماہ کے روزے فرض ہیں کہ ہم نے کوئی کھانا پینا نہیں ہوتا، اس میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اور اسلام کا چوتھا رکن ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے بڑھوتری اور پاک صاف ہونا۔ جب آپ اپنا مال میں سے تھوڑی سی زکوٰۃ نکال دیتے ہیں تو باقی مال جو ہے وہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے، یعنی ہم اللہ کے راہ پر نکال دیں، اللہ تعالیٰ کے لیے غریب لوگوں کی مدد کر دیں، اپنے مال کی ہمیں زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ اسی طرح 5واں اور آخری رکن ہے حج۔ حج کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں سب جمع ہوتے ہیں، ہر ملک سے لوگ آتے ہیں، نہ کوئی، ہر ایک کی زبان مختلف ہوتی ہے، کپڑے مختلف ہوتے ہیں، شکل مختلف ہوتی ہے، رنگ، نسل، ہر چیز مختلف ہوتی ہے، لیکن وہ اللہ کے لیے حج کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں اور اللہ کا نام بلند کرتے ہیں۔ اچھا، اب اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں اور آپ نے اس ویڈیو سے کیا سیکھا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی ایک نئی کلاس کے ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین۔